الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے۔ آنے والی اتوار اور پیر کی درمیان والی رات بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے ہزار اور کتنے لاکھ بال ہوتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو پورے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ان کے جسم پر جس قدر بال ہوں گے، اللہ پاک ان کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ اس رات میں مغفرت کی گویا کہ برسات ہوتی ہے۔ بڑی فضیلت والی یہ رات ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں شب براءت کہتے ہیں۔ براءت والی رات، مغفرت والی رات۔ یہ براءت اور یہ مغفرت کیسی ہے؟ عام مغفرت ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کی اس میں مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن احادیث میں بعض ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے
کہ اس جیسی فضیلت والی رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش بغیر توبہ کے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، ان گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس رات میں اللہ پاک ان بڑے بڑے گناہوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اور لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے تقریباً 14 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتا ہے اور عام مغفرت والی اس رات میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ توبہ اگر کر لیتا ہے تو سارے گناہ کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ جن کو کرنے سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا، شرک کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اس کی خدائی میں، اس کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانا کہ فلاں چیز اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں غیر اللہ بھی فلاں چیز دیتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں مادی چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، جن کو آدمی لیتا ہے دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کسی کام میں مدد مانگی کہ آپ میرے گھر پہ ذرا فین فٹ کر دینا، آپ نے آ کر کے وہ کام کر دیا۔ میں نے آپ سے کوئی اور کام، دنیاوی کام بتایا، آپ نے وہ کام کر دیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مادی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں بندوں سے معاملہ کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مادی نہیں ہیں بلکہ وہ معنوی چیزیں ہیں، جیسے عزت دینا، کسی آدمی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرنا، حیات دینا، موت دینا، پریشانیوں کو حل کرنا، مصیبت کے گڑھے سے آدمی کو سکون کے بستر پر لانا، تکالیف کو دور کرنا، بیماری سے شفا دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر بھی بیماری کا علاج کرتا ہے، لیکن شفا، صحت اور تندرستی ڈاکٹر کے علاج میں نہیں ہے، کھانے والے ٹیبلٹ میں نہیں ہے، وہ ایک ظاہری ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اصل شفا دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔
اسی طرح اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے. کوئی اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا. ظاہری اعتبار سے میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اولاد نہ ہونے پر دوائی کھائی جاتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، لیکن اصل میں اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اب اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے پاس جا کر، کسی پتھر کے پاس جا کر، کسی جھاڑ کے پاس جا کر کے منت مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا اور وہاں منت مانوں گا، فلاں کام کر کے آؤں گا تو مجھے اولاد ہوگی، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں فلاں درخت کو، فلاں غیر اللہ کو، فلاں قبر والے کو شریک ٹھہرایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات جیسی فضیلت والی رات جس میں اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی مغفرت کر دیتا ہے، ایسی رات میں بھی بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہو، شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو. اس کو باضابطہ توبہ کرنی ہوگی، باضابطہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اس کو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، تب جا کر اس کا وہ گناہ معاف ہوگا. عام دنوں میں بھی یہی ضابطہ ہے اور شب برات میں بھی یہی ضابطہ ہے. اسی طرح احادیث میں آیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، اس کے بعد اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صرف اللہ سے معافی مانگے گا کہ اے اللہ میں نے اپنے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن بندوں کا حق اس نے ضائع کیا ہے، حق تلفی کی ہے، نافرمانی کی ہے، ستایا ہے، اس لیے اس سے بھی معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا. تب ادھر آؤ، یہاں سے بھی معافی کی مہر لگ جائے گی. تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. باپ ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے. ماں ناراض ہے، اللہ بھی ناراض. ماں راضی ہے، اللہ بھی خوش. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. باپ وہ کام کرنے کو کہتا ہے، اب بیٹے کے ذمے وہ کام کرنا نہیں ہے. ایسا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، اگر ماں باپ اس کام کو کرنے کہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. پیار و محبت کے ساتھ ماں باپ کو سمجھایا جائے گا کہ امی جان، ابا جان، آپ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں میں وہ کام ضرور کرتا، لیکن اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے،
اس لیے میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی جائز کام اگر ہے تو آپ بتائیں، میں وہ کام انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خیر، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر ماں باپ سے معافی نہیں مانگتا اور شب برات میں آ کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ماں باپ سے پہلے معافی مانگ کر کے آؤ۔ اسی طرح اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور اولاد نے ماں باپ کو زندگی میں ستایا تھا، تکلیف دی تھی، اس حالت میں ماں باپ کا انتقال ہوا کہ وہ اپنی اولاد سے ناراض تھے، تو ایسی صورت میں اب ماں باپ سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے، ان کے نام پر آپ حج کریں، نفلی حج۔ آپ اپنا فرض حج ادا کر چکے ہیں تو ماں باپ کی طرف سے نفل حج کریں، ماں باپ کی طرف سے نفل عمرہ کریں، ماں باپ کے نام پر مسجدوں میں، مدرسوں میں یتیموں، بیواؤں اور مساکین پر اپنا مال لگائیں۔ ماں باپ کے نام پر آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور یہ ثواب ماں باپ کو پہنچائیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھیں، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، روزانہ جتنا ہو سکے، اور اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچائیں۔ دعا مانگے کہ اے اللہ، میں نے جو یہ سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ کلمہ طیبہ میں نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، درود پاک میں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دینا، میرے والد صاحب کو پہنچا دینا۔ بس ہو گیا، آپ کا ثواب ان تک پہنچ گیا۔ اس طرح آپ کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ماں باپ کو راضی کرا دے گا کہ دیکھو، زندگی میں تمہارے بیٹے نے تم کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، لیکن اب وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اپنی غلطی کا وہ اقرار کر رہا ہے، اور تمہارے نام پر یہ مسجدوں میں پیسہ لگا رہا ہے، مدرسوں میں پیسہ لگا رہا ہے، غریب بچیوں کی شادیوں میں پیسہ لگا رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ یہ سارا ثواب تم کو تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے۔ تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ راضی کرا دیتا ہے، پھر اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے بچے کا، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو خیر، شب برات میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے بارے میں بغض رکھتا ہو، ایک مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کے جلتا ہے، پیٹ میں بھڑکا، اس کے گھر میں شادی ہو گئے تو یہ رات بھر نہیں سوتا ہے، سامنے والے کے گھر میں کوئی اچھا کام ہو گیا، گھر کی تعمیر اس نے تھوڑی سی اچھی کر دی، پینٹنگ وغیرہ کرا لیا، 2-4 رشتہ دار اس کے گھر میں آنے جانے لگ گئے تو سامنے والا دیکھ کر کے جلتا ہے، حسد کرتا ہے اور دل میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی شب برات جیسی فضیلت والی رات میں بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ میرے پڑوسی کے بارے میں، میرے ماموں کے بارے میں، میرے بھائی یا بہن کے بارے میں، یا محلے والوں کے بارے میں، دوست کے بارے میں
میرے دل کے اندر جو کالا پن ہے، میرے دل کے اندر جو ناپاکی ہے، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یا گناہ کا نام نہیں لیا لیکن یہ کہہ دیا کہ میں نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں سب سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کی زندگی میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچ کر کے رہوں گا، مکمل کوشش کروں گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح شب برات جیسی فضیلت والی رات میں ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو۔ آج کل تو شراب کے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں، بیئر کے نام سے الگ چیزیں ہیں اور ڈرنک کے نام سے الگ چیزیں ہیں، اور سب کے اندر شراب کی ملاوٹ ہے، الکحل کا پرسنٹیج اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چاہے سامنے والے کو، پینے والے کو نشہ ہو یا نہ ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 4 باٹل پی کر کے بھی 100 کلومیٹر گاڑی چلاتے ہیں۔ اب وہ کہے مجھے نشہ نہیں چڑھتا ہے، شراب پی لیا کوئی حرج نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، بالکل غلط ہے۔ چاہے اس کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، شراب اگر ہے تو پھر اس کا پینا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک باٹل بھی حرام، ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو شب برات جیسی فضیلت والی رات میں جبکہ عام بخشش ہوتی ہے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے، وہ اگر شراب سے توبہ نہیں کرتا اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ شراب پینے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، نماز سے، وضو سے دور رہتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کا منہ ناپاک ہے۔ آدمی اگر ناپاک ہو گیا، جنابت کی حالت میں ہے، رات میں احتلام ہو گیا یا بیوی سے ہم بستری کر لیا، اب صبح میں اٹھا ہے نہانے کے لیے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھے گھنٹے کے درمیان اس کے جسم پر اگر گندگی نہیں ہے تو وہ منہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے، سلام جس میں اللہ کا نام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول سکتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اسی وقت اس کے اوپر آ گئی اور وہ دعا پڑھنا چاہتا ہے مصیبت ٹلنے کے لیے، اور وہ دعا قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، زبان سے، ٹچ کرنا نہیں بول رہا ہوں میں، زبان سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، قرآن شریف میں جو آیتیں دعا کی ہیں وہ آیتیں پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے حیض میں تو عورت ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، لیکن وہ دعا پڑھنا چاہے قرآن کی پڑھ سکتی ہے۔ آیت الکرسی یہ دم کرنا ہے بچے پر، وہ پڑھ کر کے دم کر سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر کے بچے کو دم کرنا ہے یا پانی پر دم کرنا ہے، پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں کوئی مرد ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، ابھی نہانے کے لیے ٹائم ہے، بچے کو بخار ہے، تڑپ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا چاہتا ہے، جسم پر کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے، رات ہی میں دھو لیا تھا، وہ پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے۔ دیکھو جنوبی بھی ناپاک آدمی اور حائضہ عورت بھی ناپاک ہے، لیکن وہ قرآن کی دعا کی آیتیں دم کرنے کے لیے
یا دعا مانگنے کے لیے یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدمی نے شراب پی رکھی ہے، شراب کے نشے میں ہے، تو شراب تو ناپاک چیز ہے، شراب پی رکھی ہے تو وہ کوئی ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے، آدمی شراب پی لیتا ہے، نشے میں آ کر کیا کیا کر دیتا ہے خود اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، زبان سے طلاق طلاق بول دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک نوجوان کا واقعہ میرے سامنے آیا، ہمارے ہی محلے کا ہے، کافی پرانا واقعہ ہے، نشے میں، شراب کے نشے میں بیوی کو مارتے مارتے اس نے قرآن شریف کو بھی نعوذ باللہ دھکا دے دیا۔ ہمارے محلے کا واقعہ، قرآن شریف کو بھی اس نے گرا دیا۔ نشے کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو خیر، اگر کوئی آدمی شب برات میں بھی آیا ہے، رات میں جاگ رہا ہے، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اور وہ تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہے، شراب سے اگر معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے، شراب سے بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اسی طرح زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت شب برات میں عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن زنا سے توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اس سے بھی توبہ مانگو، زنا سے بھی توبہ کرو، تب جا کر کے تمہارا وہ گناہ معاف ہوگا، تمہاری بخشش ہوگی اس رات میں، ورنہ فضیلت والی رات میں جس میں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چار پیسے ہاتھ میں آ گئے، ماموں کو بھول گیا، چچا کو بھول گیا، اپنے سگے بھائی کو بھول گیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں بچے پیسوں کی خاطر۔ تو جو آدمی رشتے داری کا تعلق توڑ دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وہ دور ہے، یہ کہیں دور رہتا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی ہے، لیکن تعلق ہے، سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال میں 4 سال میں ایک مرتبہ اس کے یہاں آنا جانا ہے، یا فون پر بات چیت ہو جاتی ہے، یا شادی وغیرہ میں ملاقات ہو جاتی ہے، تعلق ہے، لیکن درمیان میں ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بالکل رشتہ ختم ہی کر دینا کہ تیرا میرا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتہ دار میں ایک رشتہ دار ایسا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، بیاج کا پیسہ کماتا ہے، کھاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے آپ تعلق رکھیں گے، اس کے گھر آئیں گے جائیں گے، حرام کا مال آپ کو کھلائے گا۔ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، نصیحت کریں کہ بھائی تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ حرام کا ہے، سود کا ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ جانا نہیں ہے، تعلق رکھیں، بات چیت سب رکھیں، اس کے مال کو استعمال نہ کریں، لیکن رشتہ داری کا تعلق قائم رکھیں۔ بہرحال وہ آپ کا رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے، کسی نہ کسی طرف سے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ رشتے کا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اگر وہ گندگی میں پڑا ہوا ہے
اس کو نکال کر کے لانے کی کوشش کریں، پیار و محبت سے سمجھائیں، وہ بھی انسان ہی ہے، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعا مانگیں، ادھر ادھر چار آدمیوں کے سامنے اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا مانگے، اور دن میں ملاقات ہو الگ سے لے جا کر اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ تم فلاں گناہ کے اندر ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال بلا کسی وجہ کے اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑ دیتا ہے، چاہے شب برات کیوں نہ ہو، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ رشتے کو جوڑو، اپنے رشتہ دار کو راضی رکھو، اپنے رشتہ دار سے تعلق رکھو، اور جو غلطی ہو گئی اس غلطی کا اللہ کے سامنے اقرار کرو، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے، ناحق کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو اس کا یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور جس کے گھر میں قتل ہوا ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پاک بھی معاف کر دے گا، ورنہ جان بوجھ کر ناحق اگر قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا یہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ آنکھ میری نہیں ہے، اللہ نے عاریت پر دیا ہوا ہے، ٹیمپروری دیا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کہا اسے دیکھیں، جن سے منع فرمایا ان سے اپنی آنکھ کو بچائیں۔ ہاتھ کو صحیح استعمال کریں، زبان کو صحیح استعمال کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ پیٹ کو صحیح استعمال کریں، حلال چیزیں کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارا جسم عاریت پر ہم کو دیا گیا ہے، ٹیمپروری ہمیں دنیا میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ جیسے ایک مکان آپ کرائے پر لیتے ہیں، وہاں آپ کو 2 سال 4 سال رہنا ہے، تو مکان کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرنا، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ کہیں خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کر دینا ہے، کہیں پینٹ چلا گیا پینٹ کرا دینا ہے، کہیں سوئچ بورڈ کو توڑ دیا ہے اس کو ٹھیک کرانا ہے۔ وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو ختم کرنے، برباد کرنے، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال تو یہ جو شب برات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان بکریوں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قبیلے اور اس خاندان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں اور ان کے جسم کے اوپر بال بھی بہت زیادہ۔ اس رات میں اللہ تعالی ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو تمام احادیث کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصے کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہوگا، بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا، اور بڑا گناہ اگر ہو گیا تو اس سے توبہ کرنا ہوگا۔ اس بڑے گناہ کا تعلق اگر اللہ سے ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس بڑے گناہ کا تعلق اگر بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی مانگ لیں اور بندوں کا حق ادا کریں۔ اور بہت سارے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، شب برات میں اور اسی طرح شب قدر میں، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تنگ کیا ہے، اب یہ اس کو فون کر کے معافی نہیں مانگ سکتا، سامنے جا کر کے معافی نہیں مانگ سکتا، شرم آتی ہے، تو کیا کرتا ہے،
व्हाट्सएप में एक मैसेज टाइप कर देता है, बल्कि टाइप भी नहीं करता, किसी दूसरे बेवकूफ ने एक मैसेज भेजा होगा, शबे बारात आने वाली है, इसमें सबकी बख्शिश हो जाती है, अल्लाह ताला माफ कर देता है, मैंने अगर तुमको सताया है तो माफ कर देना। यहां पर भी शर्त लगा देता है, अगर तुमको सताया हो, हालांकि बहुत सताया है। मैसेज भेज देता है व्हाट्सएप में, सबको भेज देता है, जिसको सताया उसको भी भेज दिया, जिसको नहीं सताया उसको भी भेज दिया मैसेज। अब आदमी देख करके परेशान, इन्हें कब मेरा कॉम्पा डुबाया, सो माफी मांगता है। आदमी परेशान, ये मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, कौन है ये, एड्रेस भी नहीं है। एक मर्तबा एक नौजवान ने शबे बारात में मेरे पास मैसेज भेजा कि हजरत मैंने आपको सताया हो तो मुझे माफ कर दे। मैंने कहा तू कौन है, कौन है भाई, मैं तुझे जानता ही नहीं और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। फिर नाम बताया, मैंने कहा तुमने मुझे कहां सताया, कुछ भी नहीं। तो आजकल नाटक चल रहा है बस। माफी मांगने का जो तरीका है, आपने 4 आदमी के सामने उसको शर्मिंदा किया तो क्या है, उसको कितनी बड़ी तकलीफ हुई होगी। आप उसके करीब जाएं, उसके हाथ पकड़ें, उसको चाय पिलाएं, मिठाई खिलाएं, हदिया वगैरह ले जाएं और प्यार से उसको बिठा करके समझाएं कि फला दिन मैंने 4 आदमियों के सामने तुमको शर्मिंदा किया था, आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं और उन 4 को भी जा करके बताऊंगा कि तुमसे मैंने माफी मांग ली है। तो उसका दिल कितना खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। उल्टा वो आपकी दावत कर देगा कि कितना अच्छा आदमी है, उस दिन गुस्से में आकर, जोश में आकर होश खो बैठा था, लेकिन आज तो बाहोश होकर के आया है और माफी मांग रहा है। तो इस्लाम के अंदर नाटकबाजी नहीं है। इस्लाम तो एक कामिल, अकमल और मुकम्मल दीन है। पूरी जिंदगी का एनसाइक्लोपीडिया कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने मौजूद है। हमारे दिल में नदामत होनी चाहिए। जबानी माफी नहीं मांगना। 4 आदमी ने मिलकर के कह दिया चलो माफी मांग लो, माफ करो भाई, इधर माफ कर लो भाई, चेहरा इधर रखा हुआ है, इधर माफी मांग रही है, कैसी माफी है। जबानी माफी नहीं, दिल में भी नदामत हो, शर्मिंदगी हो और उससे माफी मांगे। और किसी का हक दबाया हुआ है, माफ कर लो भाई, तुम्हारे 5 लाख रुपया मैं डुबा डाला हूं, कैसे माफ होगा, नहीं होगा। 5 लाख रुपया वापस करो। 5 लाख रुपया जो तुमने डुबोया है वो वापस करो, तब जाकर के उससे माफी मांगो, तब वो गुनाह माफ होगा। हाँ, सामने वाले का दिल बड़ा है, उसको 5 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कह दिया चलो यार कोई बात नहीं, 5 लाख क्या 10 लाख भी अगर तुमने डुबाया है, आज माफी मांगने आए हो, चलो मैंने 5 लाख भी माफ कर दिया और तुमको भी माफ कर दिया, वो अलग बात है। अब 4-5 आदमी को पकड़ कर ले जाकर उसके ऊपर जोर डालना, हजरत इसे जरा समझाओ, माफी मांगता है तो भी माफ नहीं करता है, क्या समझाए, उसका जो हक तुमने डुबोया हुआ है वो अदा करो। उसको अदा किए बगैर कैसे होगा। उसके सामने पूरी फजीलतें सुना रहे हैं, अल्लाह ताला उस वक्त तक तुमको माफ नहीं करेगा जब तक कि तुम दूसरे बंदे को माफ ना करो। कैसे होगा, नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो बहरहाल तो पूरे अहादीस का खुलासा यही है, कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अगर कबीरा गुनाह हो गए हैं, यकीनन हो जाते हैं, जबान से हो जाते हैं, हाँ आंख से भी गुनाह हो जाता है, हाथ से भी गुनाह हो जाता है। इसलिए हमें बंदों से अगर कोई हमारा ताल्लुक है, उनको हमारी तरफ से कोई परेशानी हुई है, उनसे माफी मांग लेना, उनका हक अगर हमारे पास है उसको वापस करना। अगर अभी वापस नहीं कर सकते, हैसियत नहीं है, बाद में मोहलत लेकर के उसको वापस कर देना, या प्यार और मोहब्बत से, खुश दिली से उससे माफी का ऐलान करवा लेना है। और जिन गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह से है, अल्लाह से बराह रास्त माफी मांग लेना है। अब माफी मांगने से जिस तरह
बंदा अगर माफ कर देता है माफ हो जाता है। हक अगर है, जैसे रुपया पैसा वगैरह, वो अगर मुतालबा करता है तो रुपया पैसा वगैरह दे करके माफी मांगनी होगी। इसी तरह बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते, शबे बारात में आते हैं, आज रात में हजरत आधा घंटा दुआ करते हैं। हालांकि दुआ भी ज्यादा लंबा करना मुनासिब नहीं है। दिल जहां तक साथ दे, तवज्जो जहां तक रहे, इतनी दुआ करना काफी है। बहुत से लोग क्या है, हमारे हजरत आधा घंटा दुआ करें, हमारे हजरत रो रो को पूरे मोहल्ले वाले को रुला डाले ही, हमारे बड़े हजरत फला। अरे भाई, बाज लोगों को रोना आता है, बाज को नहीं आता। बाज को बोलने का अच्छा तरीका होता है, बाज को नहीं होता। तो जाहिरी चीजों को देख करके इंप्रेस हो जाए ठीक है, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है। ये कंपैरिजन, ये सही तरीका नहीं है। उलमा को हम तोलें, फला मस्जिद के इमाम साहब इतने अच्छे, फला मस्जिद के इमाम साहब ऐसे, ये आपका काम नहीं। समझ में आ गई बात। बहरहाल, तो बहुत से लोग क्या समझते हैं कि पूरे साल गुनाह कर लो, शबे बारात में बूंदी खा करके तौबा करके चले जाओ, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं होगा। जो जो हुकूक अल्लाह से मुताल्लिक है उनको अदा करो। अगर नमाज नहीं पढ़ा, हिसाब लिखो। 5 साल से नमाज नहीं पढ़ा है, सिर्फ रमजान बकरीद की नमाज पढ़ा है, बैठ करके हिसाब लिखो। 5 साल की नमाज। अब रोजाना हिम्मत करके एक एक दिन की 6 नमाजें, 5 फर्ज नमाज और 1 वाजिबुल वितर की नमाज, एक एक दिन की कज़ा करते जाओ और दुआ मांगते जाओ, ऐ अल्लाह मैंने इतनी नमाजें छोड़ी है, आज एक दिन की मैंने कज़ा की है। इस तरह करते जाएंगे, चाहे उसको 5 साल की नमाजें मुकम्मल करने का वक्त मिले ना मिले और वो मर भी जाए, चूंकि ये बंदा मुसलसल पढ़ते आ रहा है, कज़ा करने का मुकम्मल इरादा है, इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद है जितने साल पढ़ा और जितने बाकी रह गए, जो पढ़ा वो अदा हो गए, जितने बाकी रह गए अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। कि अगर मैं इस बंदे को और 4 साल की जिंदगी देता तो ये बंदा बाकी 4 साल की नमाजें भी अदा कर लेता। समझ में आ गई बात। तो सिर्फ इस रात में आकर के तौबा कर लेंगे तो पूरी जिंदगी की नमाजें माफ नहीं होती। बाज लोगों ने शबे बारात में बहुत सारी चीजों को बनाया हुआ है कि इस रात में 2 रकात नमाज पढ़ लिए तो 70 साल नमाज पढ़ने के बराबर है। 5 टाइम की नमाज इस रात में कज़ा कर लो एक दिन की, तो पूरी जिंदगी की नमाजें फिलअप हो जाएंगी। कौन सी कुरान की आयत में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस के अंदर लिखा हुआ है, सब गलत है। एक एक नमाज को अलग से कज़ा करनी होगी। जितने सालों की ज़कात नहीं दी है, हिसाब लगा करके उलमा को बयान करके उतने सालों की ज़कात देनी होगी। हज फर्ज था, हज अदा नहीं किया है, उसको हज करने का इरादा करना होगा। लोगों का हक डुबाया है, उसको अदा करना होगा। समझ में आ गई बात। तो शबे बारात हो या शबे कदर हो, आप खाने काबा के सामने भी खड़े हुए हो और आप अल्लाह से माफी मांगे, जब तक हक अदा नहीं होता है अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। हाँ, उस वक्त आप ये दुआ कर लें कि अल्लाह अब मैं माफी मांग रहा हूं, अब जा करके मैं हक अदा करूंगा, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। आप आकर के उसका हक अदा कर दे। बहरहाल, आने वाली इतवार की और पीर की दरमियानी रात शबे बारात है। पूरी रात इबादत कर लिया, फजर में गायब, कोई फायदा नहीं। समझ आ गई बात। तो ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ें, फजर की नमाज भी जमात से पढ़ें, और सिर्फ शबे बारात में नहीं, पूरी जिंदगी पढ़ना है, पूरी जिंदगी पढ़ना है, सिर्फ जुमा की नमाज नहीं। रोजाना आपके ऊपर, मेरे ऊपर, घर की औरतों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कंपलसरी है। बहरहाल, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।